اگر میں کہوں عورت مارچ ہونے دو اور اس میں مردی شامل ہو، عورت ہو کو نا، یہ عورت مارچ ہے؟ عورت کہتے کس کو ہیں؟ عورت ہے کیا؟ عورت کی پہچان کیا ہے؟ اگر آپ پہچان کریں اور عورت کو احتجاج کرنے کا حق دیں تو کسی حد تک اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن عورت کے نام پہ، عورت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے وہ جس کا عورت سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کی غیرت وہ نہیں، اس کی عفت وہ نہیں، اس کی عصمت وہ نہیں، اس کی حرمت وہ نہیں، اس کو عورت کہہ کے برسر بازار لایا جائے اور مسلمان معاشرہ میں غیرت و حیا کو تار تار کیا جائے، یہ بغاوت ہے اسلام سے۔ جو بھی اس میں شامل ہو، کیسا بھی اسٹیک ہولڈر ہو، جس نے قرآن کی توہین کرنی ہے، محمد رسول اللہ کی توہین کرنی ہے، اور عورت غیر عورت میں امتیاز نہیں جس کو، اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ آرڈر دیتا بھی رہے۔ عورت کس کو کہتے ہیں؟ عورت کا معنی ہے پوشیدہ رہنے والی، مستورہ۔ اگر مستورہ نہیں، مکشوفہ ہے، تو اس کو عورت قرار دے کے جلوس کا حق دیا جائے، یہ اصل عورتوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ اور پھر جو ہوتا ہے، جس نے کسی غیرت مند ماں کا ایک چسکی دودھ پیا ہے، ان عورتوں نے جو کچھ کیا ہے، اگر اس پہ نظر اس کی پڑ جائے تو وہ خودکشی کر لے۔ مسلمان معاشرے کی بات ہے، سوئیں آپ، احساس نہیں آپ کو؟ جتنے لائے ہو اپنے سر پہ، ان انتخابات کی بنیاد پہ، ووٹ کی بنیاد پہ، اب وہ مومن نہیں، ارتکاب کرتے ہیں جہالت کا، باغی ہے قرآن کے، باغی محمد رسول اللہ کے، باغی ہے اللہ کے۔ اللہ نے جو کچھ کہا برسر عام ببانگے دہل اس کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر ناز کرتے ہیں ٹی وی کے چینلوں پہ بیٹھ کے، بعض ناقبت اندیش دلائل دیتے ہیں اس بات پہ کہ عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے، لیکن عورت ہے کون؟ امتیاز کرو۔ عربی کا لفظ ہے، لغت کی کتابیں اٹھاؤ، پھر پڑھو عورت کا معنی کیا ہے۔ اگر یہ وہ ہے پھر یہ عورت کا مارچ ہے، اگر یہ نہیں تو عورت کے نام پہ، عورت کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، بغاوت ہے۔ یہ عورت کیا ہے؟ مدینہ کے کافروں نے، یہودیوں نے کہا کہ امتیاز کوئی نہیں۔ اگر ہم مذاق کرتے ہیں، استہزاء اڑاتے ہیں، کسی کی چادر کھینچتے ہیں، تو ہمیں کیا پتا یہ مسلمان ہے کہ ہماری عام لونڈی ہے، کوئی عام کاورا عورت ہے؟ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ جسم کی ساخت تو اس کی بھی وہی ہے جو اس کی ہے۔ امتیاز یاد داریں، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور اب اس بات کا بھی امتیاز کرنا ہے کہ عورت جس کو مستورہ کہتے ہیں وہ کون ہے اور مکشوفہ کون ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری مقدس ماں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی چھوٹی سی بچی آتی ہے، ابھی یہ بالغ نہیں ہوئی، دیکھا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے، باریک چادر ہے۔ اگر یہ اس مقام تک معاشرہ پہنچ گیا نا، میرا اور آپ کا سب کا قصور ہے، بلکہ بنیادی مجرم ہم ہیں۔ باریک دوپٹہ ہے، اماں نے دیکھا، نبی کی اہلیہ نے، مومنوں کی ماں نے یوں جھپٹا دوپٹہ اس کے سر سے پھاڑ کے دور پھینک دیا اور بڑی موٹی چادر اس کے سر پہ رکھ کے کہا کہ بیٹا یہ مسلمان کی علامت اور یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ عورت مسلمان ہے۔ میں نے اس کیا نا، جب انہوں نے کہا
کہا کہ امتیاز کیا ہے؟ قرآن نے کہا امتیاز پیدا کرو. اللہ کیا آیت رہا ہے؟ کیا امتیاز فرمایا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. وہ وقت ہو یا آج کا وقت ہو، قیامت تک آنے والا معاشرہ، جس معاشرہ میں ایماندار مومن کہلانے والی، مسلمان کہلانے والی عورت یوں برہنہ سر ہے جس طرح کافروں کی عورتیں ہوتی ہیں. یہ کوئی پہچان نہیں، مومن وہ ہے کہ کافر وہ ہے. سیدہ طاہرہ نے اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا اور کہا مومن بچی، مومن عورت کی پہچان یہ ہے کہ اس کا سر ڈھپا ہوا ہونا چاہیے. یہ عورت، اور جس کا سر ڈھپا ہوا نہیں یہ عورت نہیں، اس لیے کہ عورت کا معنی ہی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی چیز، مستورہ. اگر مستورہ نہیں تو پھر اس کو عورت نہیں کہا جا سکتا. اور یہ کہنا کہ عورت کے حقوق، عورت پہ ظلم، عورت پہ ستم، عورت سے زیادتی، پتہ نہیں کہاں یہ قوم پیدا ہوئی ہے. ڈنگروں کے ساتھ کھلیوں میں بیٹھی رہی ہیں یہ، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام نے کس عورت کو اپنے دامن میں سمیٹا جس کو ماں کے باوجود انسان اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا. بیٹی پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دی جاتی تھی، بہن کا گلا دبا دیا جاتا تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی کہا جاتا تھا. اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف عرب میں تھا، نہیں، یورپ میں بھی یہی تھا. عورت کو پاؤں کی جوتی کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی آئے، اسلام کا قائد، اسلام کا رہنما، کائنات کا ہادی، آ کے ارشاد فرمایا اور انسانوں سنو، جس شخصیت کو معمولی سمجھتے ہو یہ کائنات کا انسانیت میں عظیم تحفہ ہے کائنات کے اللہ کا. اس کا احترام نہ کرنا، اس کی عزت نہ کرنی، اس کا افتخار نہ کرنا ایک بد نصیب اور بدترین قوم کا کام ہے. مجھ سے تعلق رکھنے والے عورت کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتے. کس نے کہا؟ اس کو پاؤں کی جوتی کے تصور سے نکالا اور کہا کہ یہ تیری ماں ہے، تو باپ کے مر جانے کے بعد جو اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ توہین انسانیت ہے. اس عورت پہ اس حیثیت میں عدم و احترام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کیا اس کی پہچان، ماں کی حیثیت، ارشاد فرمایا تیری ماں تیرے لیے جنت کا پیغام ہے. اس کے پاؤں دھویا کر کے اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوئی. کہاں تھا یہ مقام؟ کب تجھے ملا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کردار کے لحاظ سے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ یہ مردوں کی رہنمائی کرتی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ تم نے انگریزی میں اسلام پڑھا ہوا ہے، اس لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے پھنکارتے ہوئے اینکر انگریزی بولتے ہیں جیسے کوئی پاگل اور دیوانہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پڑھے لکھے ہیں، پڑھا لکھا انگریزی بولنا ہوتا ہے. علم، ذوق، شوق، خوبصورتی، مجلس و محفل میں اپنے کردار سے چھانا، یہ ہے انسان کی عظمت. تمہارے پاس کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جب یہ مقام اور مرتبہ دیا تو پھر عورت نے اس مقام و مرتبہ پہ ترقی کی ہے. اور تمہاری یہ عورتیں جو سڑک پہ آتی ہیں یہ عورت نہیں. میرا موضوع یہ ہے کہ جن کو جج صاحب نے عورت کہہ کے عورت مارچ کی اجازت دی ہے یہ غلط ہے. جج صاحب کو علم ہی نہیں کہ عورت کہتے کس کو ہیں، انہیں امتیاز ہی نہیں ہے.
اسے ان کو عورت قرار دیا ہے. یہ عورت نہیں، عورت کے نام پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور پاکستان میں فحاشی کا طوفان پیدا کیا جا رہا ہے. گناہگاری سیاہکاری کے باغ کھولے جا رہے ہیں. کائنات کے رب کی قسم، ایسے ایسے کتبے اس جلوس میں تھے کہ کس غیرت مند، ایک شخص بڑا غیرت مند ہے، وہ غیرت کے نام پہ مر جاتا ہے، مار دیتا ہے، لیکن جس میں ایک ذرے کے برابر غیرت ہے نا، وہ کتبے دیکھ کے وہ اس زندگی سے مرنا بہتر سمجھے گا. کوئی انسان اپنی ماں بہن بیٹی تو دور کی بات ہے نا، کسی بھی معزز ماں بہن بیٹی کے سامنے وہ کتبے پڑھ کے نہیں سنا سکتا جو پاکستان کی سرزمین میں مسلمان حکمرانوں کے سامنے، مسلمانوں کے معاشرہ میں لہرائے گئے اور ببانگے دول کہا گیا. یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری سوچ ہے. ہم عورت کو اس مقام پہ لانا چاہتے ہیں جس مقام پہ آج ہم کھڑی. یہ کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، قوم کی ماں ہے. ان کے حجرہ میں چند صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ تھی کون؟ یہودی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئی تو یہ کائنات کے لیے سیرت کا ایک پہاڑ بن گئی. اور تعلیم، علم، عزت، وقار، اللہ سے تعلق اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے میدان میں اترتی ہے. اور وہ مرد، جو مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہونے کی حیثیت سے عورت پہ فوقیت رکھتا ہوں، اس کے منہ پہ یہ تھپڑ ہے کہ یہ فوقیت یہ نہیں جو تم کہتے ہو، بلکہ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ نہیں تم جابر ہو، تم ظالم ہو، تم اس کو مار سکتے ہو، تم اس کو پچاڑ سکتے ہو، تم اس کو لتاڑ سکتے ہو. نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مرد کا محتاج یا غلام، لوڈی نہیں، بلکہ عورت کا مرد کو باڈی گارڈ بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ تم ان کے نگہبان ہو، ان کے باڈی گارڈ ہو، ان کی عفت کے محافظ، ان کی عزت کے محافظ، ان کے مقام و مرتبہ کے محافظ. اور مرد تو تمہارا محافظ بنایا اللہ نے، اور تم یہ کہتی ہو کہ ہمیں باہر آنے دو، ہم یہ چاہتی ہیں، ہم وہ چاہتی ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے دیکھا اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے. جب وہ فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا تمہارا قرآن، تمہاری نماز، تمہارے نفل ٹھیک ہیں، لیکن قرآن اور نفل کی بنا پہ تم میں جو انقلاب آنا چاہیے تھا وہ انقلاب نہیں ہے. اما وہ انقلاب کیا ہے؟ فرمایا قرآن تیری زبان سے جاری ہوتا اور قرآن تیری آنکھوں سے بھی جاری ہوتا. تو قرآن پڑھتا، اس کے مطالب کو جانتا، اس کے مفہوم کو جانتا، اس کے معنی کو جانتا، قرآن تیری زبان سے نکلتا، آنسو تیرے قرآن کو سمجھتے ہوئے نکلتے، تیرا دل وہ پلیدی، وہ خاک، وہ اس پہ پڑا ہوا کپڑا، اس کو دھو کے صاف کر کے جدا کر کے تیرے دل کو مقدس بنا دیتا. تو کون بات کر رہے ہیں؟ عورت. اور جو بیٹھ کے اپنے گھر میں مردوں کی رہنمائی کرتی ہے، ان کو دین سکھاتی ہے، ان کو غیرت سکھاتی ہے، اللہ کا خوف سلاتی ہے، وہ عورت ہے. جو عورت بازار میں کھڑی ہو کے تبلے کی تھاپ پہ بھنگڑا ڈالتی ہے، ٹویسٹ کرتی ہے، وہ عورت نہیں ہے.
عورت یہ ہے، اس کو عورت کہتے ہیں، یہ مستورہ ہے، اور جو تم لے کے آئے ہو یہ مکشوفہ ہے، یہ عورت کی توہین ہے، عورت کی تذلیل ہے۔ عورت اس کو کہا جائے تو عورت کے نام پہ دھبا ہے، یہ عورت نہیں ہے۔ عورت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ پتہ کیا کتبے انہوں نے ہاتھ میں لیے؟ ایک عورت کتبہ دکھا رہی ہے، کہتی ہے میں اپنے باپ سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ غور فرمائیں، میں اپنے باپ سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، اور یہ الفاظ کہہ کے تم اسلام کو خیر بات کہتی ہو، لیکن ہم میں غیرت نہیں ہے۔ یہ مولوی شولوی ہمارے، ان کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کسی طریقے ہمیں کرسی مل جائے، مال زر دولت اکٹھی کر رہے ہیں، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا تھا الدنیا جیفۃ وطالبہ کلاب، دنیا ایک مردار ہے، اس کا طالب کتا ہے۔ دین کا وارث، منبر کا وارث ہوش ہی نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا؟ کوئی احتجاج، کوئی آواز بلند ہو کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ لیا ہے، اور اس میں لا الہ الا اللہ کلمہ کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ کے قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی توہین کی جا رہی ہے۔ سر عام ہو رہے ہیں۔ کہتی ہے میں باپ سے آزادی چاہتی ہوں، اور ہے کیا کہ چھین کے لیں گے آزادی۔ ذرا زور سے بولو آزادی، اور یہ آزادی بولنے والی آدھی ننگی ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، اور مسلمان جس کو کہہ کے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اپنے ٹخنوں سے کپڑا اوپر رکھا کرو، یہ ٹخنوں سے نیچے رکھتی ہے، یہ نعرے لگانے والی آدھی پنڈلی تک اس کی پینٹ ہے، کہتی ہے میں باپ سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ اور جب تو یہ کہتی ہے تب تو باغی بن جاتی ہے، عورت کے مقدس درجہ سے نکل جاتی ہے۔ اس کو عورت نہیں کہتے۔ عورت کون ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پیغام آیا کہ بابا آج کا کھانا ہمارے یہاں کھائیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا پیغام، جن کے گھر میں ایک وقت پکتا ہے تو دوسرے وقت نہیں پکتا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام آئے۔ عورت کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیٹی ہے تو اس کا کردار کیا ہے؟ افسوس اس بات پہ ہے کہ عدالت میں بیٹھ کے انصاف کرنے والا انسان یہ نہیں سمجھتا کہ عورت کی حیثیت کیا ہے، عورت کہتے کس کو ہے۔ عورت یہ عورت مارچ نہیں ہے، برہنہ مارچ تھا، بغاوت تھی اسلام کی۔ گھر میں بیٹھی ہوئی ایک عورت آئی، مورخ کہتا ہے اسد الغابہ میں ابن اسیر رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آ کے سیدہ طاہرہ فاطمہ کو 2 روٹیاں دیتی ہے اور ایک گوشت کا ٹکڑا۔ یہ ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں نا، آپ سب اس کے مجرم ہیں، میں بھی اس کا مجرم ہوں۔ ہم نے وہ کردار کیا ہی نہیں ہے جو کردار عورت کا بنانا چاہیے تھا۔ آئی بھوکی پیاسی، پانی اپنی کمر پہ رکھ کے گھر کو لانے والی، پردہ کرنے والی، لپٹی ہوئی عورت آگے کہتی ہے بابا اب تو غلام آپ کے پاس بہت ہو گئے، ایک غلام مجھے بھی دیجئے، وہ کم از کم باہر سے پانی لے آئے۔ غلام ہیں، پیسے ہیں، دولت ہے، رقم ہے۔ رحمت کائنات نے دیکھا کہ میری بیٹی سوال کر رہی ہے۔ عورت کس کو کہتے ہیں؟ تم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی خیانت کا دروازہ کھولا نہیں، کبھی جھانکا نہیں تم نے اس تصور میں جو عورت کے متعلق قرآن نے پیدا کیا اور محمد رسول اللہ نے پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا بیٹی ٹھیک ہے تجھے یہ چیزیں چاہیے، یہ صحابہ صفا کے لیے میں نے رکھی ہیں، تمہیں ایک چیز بتلاتا ہوں،
وہ کر لو ساری تنگیاں دور. سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لو، اللہ تیری ساری تنگیاں دور کر دے گا. عورت بن رہی ہے، بابا آج کا کھانا میرے ہاتھ تناول فرمائیں. کھانا بیٹی نے پکایا نہیں ہے، بابا کو بھی پتہ ہے بیٹی کے پاس اتنا نہیں ہے. اور اللہ کی قسم یہ عورتیں روتی ہیں کہ ہم کما کے لائیں گی، دولت اکٹھی کریں گی، مال اکٹھا کریں گی تاکہ مرد ہمیں آنکھ نہ دکھا سکے. نہیں نہیں نہیں، مرد اگر تمہیں آنکھ دکھاتا ہے نا تو کسی اور بنیاد پہ دکھاتا ہے، اس کی وجوہات کچھ اور ہوتی. جی ہمارے لوگ کہتے ہیں گاڑی کے 2 پہیے. اچھا جی گاڑی کے 2 پہیے، تو پھر گاڑی کا ایک پہیا پنکچر ہو جائے تو پنکچر اس کو لگانا پڑتا ہے، دوسرے کو گاڑیاں دینی پڑتی. اس لیے دونوں پہیوں میں سے جو خرابی کا سبب بنے گا، قرآن کہتا ہے اس کی رہنمائی کرو، اس کو سمجھاؤ. دونوں میں سے اگر کوئی نہیں سمجھتا، انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، تو اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. پہیے 2 ہیں، جو خراب ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اور قرآن اور میرے آقا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت نے پیغام دیا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابہ ہم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. رحمت کائنات نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا تم بڑے جماعت بنتے ہو، عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، خبردار عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. تم میں وہ بھلا انسان ہے جو اپنی بیوی کے لیے بھلا ہے، اور محمد سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بھلا ہے. یہ محمد رسول اللہ کا کردار جو سنتی ہے وہ عورت بنتی. اللہ کے نبی کو کہا بابا کھانا میرے ہاں کھائیے، تو کھانا کیا ہے؟ 2 روٹیاں، 1 ٹکڑا گوشت کا، 1 ٹکڑا. بابا آئے، پتا تھا بیٹی کے پاس کیا ہے. فاطمہ طاہرہ کہتی ہیں میں نے وہ کپڑا اٹھایا جو اس برتن پہ رکھا ہوا تھا جس میں وہ گوشت کا 1 ٹکڑا اور 2 روٹیاں تھیں. میں دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گئی کہ گوشت سے برتن بھرا ہوا ہے اور روٹیاں بھی بہت ساری. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، اللہ کی تعریف کی، اپنے بابا کے سامنے رکھ دی. اللہ کے نبی نے اتنا کھانا دیکھا، یہ تو فاطمہ کے گھر نہیں ہو سکتا. فاطمہ کہاں سے آیا؟ عورت ہے نا، اور یہ عورت ہے جس کو محمد کریم نے کردار کے ساتھ عورت بنایا ہے. کہا بابا یہ کھانا رب کی طرف سے آیا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. کائنات کے آقا کا چہرہ کھل گیا اور کہا الحمدللہ اس ذات کا شکر ہے جس نے میری بیٹی کو وہ کلمہ کہنے کی توفیق دی جو مریم نے کہا تھا. اپنے باپ کے خیال رکھنا، بھوک پیٹ میں ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، آ جائے تو اپنے باپ کو پہلے بلا کے کھانے پہ بٹھانا، اس کو عورت کہتے ہیں. جو کہتی ہے میں باپ سے آزاد ہونا چاہتی ہوں. کتبے نہیں پڑے وہ جج صاحب نے، معاشرے کے میڈیا نے، لیکن خنجے چھائے ہوئے ہیں، بدماش چھائے ہوئے ہیں میڈیا پہ، بکواس کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں، عورت مارچ کہہ رہے ہیں. اور یہ عورت نہیں، عورت اس کو نہیں کہتے، یہ مستورہ نہیں مکشوفہ ہے، اس کا نام عورت نہیں ہے، یہ تو باغی ہے اسلام کی. عورت کا جو معنی ہے یہ اس خول سے باہر ہے، جو اس خول سے باہر ہوگا
اس کو وہ نہیں کہا جائے گا جو اس خول میں ہے. عورت مستورہ ہے، جو مستورہ ہے وہ عورت ہے، جو مستورہ نہیں وہ عورت نہیں ہے. اس لیے یہ عورت مارچ نہیں تھا، یہ تو پاکستان میں بے حیائی فحاشی پھیلانے کا ایک انداز تھا جو کافر نے دباؤ ڈالا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں کے سروں پہ. مر جانا بہتر ہے اسے. تمہارا کیا خبر تھی کہ تم آؤ گے تو بے حیائی کو اس عروج پہ پہنچا دو گے. اور نام مدنی ریاست کا. اب مدنی ریاست میں عورت آوارہ ہوتی ہے، مدنی ریاست میں عورت قدمیں اٹھاتی ہے، میرا جسم میری مرضی. پتہ کیا ہے اس کا؟ آپ کو پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مقدس شخصیت ہے. اور یار بند کرو، کیا ہو گیا اس کو؟ یہ ایک مقدس شخصیت ہے. اس سے بڑھ کے انسانیت میں اگر کوئی مقدس ہے تو وہ اللہ کا نبی ہے. اور یہ مقدس کیوں ہے؟ اس نے اپنی گود میں پیغمبر کو کھلایا ہے، اس نے اپنی گود میں ولیوں کو کھلایا ہے، اس نے اپنی گود میں مفسروں کو کھلایا ہے، اس نے اپنی گود میں محدثوں کو کھلایا ہے، اس نے اپنی گود میں اس بچے کو کھلایا ہے جس بچے نے ساری کائنات میں وہ انقلاب پیدا کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. اس عورت نے محمد رسول اللہ کو اپنی گود میں کھلایا. کہتی ہے مجھے خامت سے آزاد ہونا ہے. میں آپ کو عورت بتاتا ہوں، عورت کس کو کہتے ہیں؟ خامت سے آزاد ہونا. اور پھر بے حیائی کی انتہا ہے. پتہ کیا کتبہ لکھا ہوا ہے؟ عورت، لڑکی، وہ کتبہ اٹھائے ہوئے ہے اور لکھا کیا ہوا ہے؟ مجھے شادی نہیں، آزادی چاہیے. یہ آزادی چاہیے یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ جو جنرل ضیاء الحق نے ان کی ختم کر دی تھی، پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ضیاء الحق کو کہا کہ یہ کر دو تاکہ سارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیں یہ عورتیں. ان بازاروں کو ختم کیا، منڈیوں کو ختم کیا جہاں انسانیت نہیں، عورت کی توہین اس حد تک کی جاتی تھی کہ عورت کو آج بھی اس معاشرے میں انسان نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. ضیاء الحق نے چاہا کہ جن کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ان کو ذرا ان مقامات سے اٹھا دیا جائے. ان مقامات سے اٹھا دیا تو یہ پوش علاقوں میں چلے گی، سول سوسائٹی، اور پھر وہاں انہی کی اولاد جنم پاتی رہی. اور آج وہ سڑکوں پہ ہے یہ کہتے ہوئے میرا جسم اور میری مرضی، یہ کہتے ہوئے شادی نہیں آزادی. ملک پاکستان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا، اور اس میں عورت اتنی برہنہ ہو کے ناچتی ہے سرے عام، کوئی پوچھنے والا نہیں اور کہنا کچھ نہیں کیونکہ جج صاحب نے ان کو اجازت دے دی. یہ عورت نہیں ہے. عورت پتہ کون ہوتی؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں. اور صرف صحابیہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی خالہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی کبھی کبھار ان کے ہاں جایا کرتے تھے اپنی خالہ کے گھر. گئے، دیکھا کہ وہ خالہ کا بیٹا جو چھوٹا سا ہے بڑا افسردہ بیٹھا ہوا. اللہ کے نبی نے دیکھا، اپنی خالہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ابو عمیر بڑا افسردہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے اللہ کے نبی، اس کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اس سے یہ بہت محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، اس کے بغیر تو یہ رہتا ہی نہیں تھا. وہ چڑیا مر گئی اللہ کے نبی تو یہ افسردہ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کائنات میں
کہاں ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں؟ ایک ہی انسان اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اٹھے، اس بچے کے پاس گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بڑی محبت سے کہا، میرے بیٹا کی چڑیا کہاں گئی ہے؟ تیری چڑیا مر گئی ہے بیٹا۔ اللہ کے نبی اس کو چڑیا کے مرنے پہ تعزیت کر رہے ہیں تاکہ اس کا دل بہلایا جائے۔ کچھ وقت گزر گیا، یہ بچہ بیمار ہو گیا، چارپائی پہ پڑا اور پھر پڑا ہی رہا۔ ایک دن خامد عشاء کی نماز پڑھ کے ابو طلحہ گھر آئے، کیا حال ہے بیٹے کا؟ کہتے ہیں آرام سے۔ اچھا الحمدللہ۔ کھانا دیا اپنے خامد کو، کب کا باہر گیا ہوا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے کتنی رات گزر گئی تو یہ آیا ہے۔ کھانا اس کے سامنے رکھا، کھانا کھایا انہوں نے۔ اللہ کے احکامات میں سے جو فرائض ہیں مسلمان مرد اور عورت کے پورے کیے، بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ عورت کس کو کہتے ہیں؟ اس بدکماش کو جو دعوت گناہ دیتی ہے، لواطت کا نعرہ لگاتی ہے، خود کو انسانیت سے دور کرنا چاہتی ہے، انسانی معاشرہ کے عزت و احترام سے بغاوت کرتی ہے، اس کو عورت کہتے ہیں۔ میں خامد سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، کتبے لکھے ہوئے۔ عورت وہ نہیں ہے، عورت یہ ہے۔ کھانا کھلایا، حقوق و فرائض پورے کیے، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو کہا ابو طلحہ ایک مسئلہ پوچھوں؟ یہ بھی صحابی ہیں، لیکن ابو طلحہ تو ہر وقت نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے۔ کہاں پوچھو؟ کہنے لگی اگر کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھے تو امانت رکھنے والا اگر وہ امانت واپس مانگے دے دینی چاہیے کہ ڈنڈی مار لیں، پھیری پھیری کریں؟ ابو طلحہ نے کہا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، امانت جس نے رکھی ہے اس کو امانت لوٹانی چاہیے۔ کہنے لگی ذرا اٹھو میرے ساتھ چلو۔ اندر گئی، بچے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، کہنے لگی یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ لے گیا ہے۔ کانپ اٹھے ابو طلحہ، آنکھیں جبجبا گئی آنسوؤں سے، کانپتی ہوئی آواز سے کہا ام سلیم یہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ کہا میرا سرتاج تھکاوٹ سے چور آیا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کو ایسی بات سناؤں جس سے اس کا دل ڈوب جائے۔ انا للہ پڑھا۔ صبح آئے، دو قسم کی روایت ہیں، ایک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ ام سلیم نے یہ کیا ہے، ایک ہے کہ آئے اللہ کے نبی نے دیکھا، ارشاد فرمایا ابو طلحہ تمہارے رات کے واقعے پہ اللہ بہت خوش ہے۔ اللہ کس پہ خوش تھا؟ اس عورت کے کردار پہ جس نے اپنے خامد کو غم سے بچانے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو عورت کبھی نہیں کر سکتی۔ اس کو عورت کہتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھائے، ارشاد فرمایا اللہ ابو طلحہ کی اس رات میں برکت رکھ دو۔ وقت گزر گیا، 8-9 ماہ بعد ابو طلحہ ہاتھ میں بچہ اٹھائے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ اللہ نے دیا ہے جو آپ نے دعا کی تھی۔ رحمت کائنات نے کھجور لی، اپنے دانتوں میں چبائی تو وہ اس کو گھٹی دی اس بچے کو، اور اس کے لیے دعا کی۔ پہلے کہا تھا اللہ ان کی اس رات میں برکت رکھ دو، اللہ نے برکت رکھ دی۔ پھر کہا اللہ
عبداللہ پہ رحمت کرو، اسے اپنا مقبول و محبوب بنا لو۔ اس عبداللہ کے ہاں جوان ہونے کے بعد شادی ہوئی تو اس عبداللہ کے ہاں اللہ نے 7 بیٹے دیے، 7 ہی قرآن کے حافظ تھے۔ عورت اس کو کہتے ہیں جج صاحب، یہ عورتیں نہیں تھی، انہوں نے پاکستان کے چہرے پہ بدنما داغ لگایا ہوا ہے، یہ باغی ہیں، یہ قرآن کی دشمن، محمد کی دشمن، پاکستان کی دشمن، اس معاشرے کی دشمن ہے، ان کو عورت نہیں کہا جا سکتا، ان کے مارچ کو عورت مارچ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے یہ عورت ہے ہی نہیں۔ عورت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، یہ تو مردوں کو جینے نہیں دیتی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا کیا اس نے؟ لوگ کہتے ہیں جی او خلیل الرحمان نے بڑا برا کام کیا جی، اس کو برا بھلا کہہ دیا، گالیاں بھی نکال دی۔ میں نے کہا خوش نصیب ہے یہ، کوئی میرے جیسا آدمی ہوتا جوتیاں بھی اس کے سر میں مارتا، برا کہہ دیا۔ ایک مولوی، پتہ نہیں ویسے تو اللہ جانتا ہے، لیکن بہت کم میرا خیال ہے مولوی بچیں گے، پکڑے جائیں گے وہاں۔ وہ پتا کیا کہتا ہے، او ہاں اس نے بات تو غلط کی تھی اس عورت نے، لیکن نہیں نہ وہ خلیل الرحمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لا، مولوی کہتا ہے بدبخت، اور تجھے قرآن نہیں آتا؟ تجھے مطلب کی آیات آتی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ زیادتی کر سکتا ہے، اور خلیل الرحمان کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کا حامی نہیں ہوں، نہ اس سے مجھے اتفاق ہے، 95% اختلاف ہے، وہ بھی عورتوں کی آزادی کا ایسے ہی قائل ہے، لیکن صرف یہ کہتے ہیں ایسی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، عورت بازار میں آنی نہیں چاہیے، جب بازار میں آئے گی جلوس نکالے گی، یہ عورت نہیں، مستورہ نہیں، مکشوفہ ہے یہ۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے تیرا نام خلیل الرحمان رکھا ہے، اور سلام کرتا ہوں تجھے جس نے خلیل الرحمان کی لاج رکھی ہے۔ مولویوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، جن کو کہنا چاہیے تھا انہوں نے زبان نہیں ہلائی، داڑھی مڈا، مونچھیں مڈا، انگریزی پڑھنے والا کہتا ہے کہ تم نے انگریزی کی تعلیم سے اسلام سیکھا ہے، میں نے کچھ یہ بھی پڑھا ہے جو ہمارے معاشرہ میں ہے۔ آزادی عورت کو ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کتبے، غور تو فرمائیں کیا کتبے لکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور اللہ کی قسم ایسے کتبے کوئی غیرت مند آدمی اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جو ان بد کردار عورتوں نے لکھے ہوئے تھے، جو الفاظ لکھے ہوئے ننگے۔ تو یہ عورت اور یہ بد نصیب جو بازار میں نکلی ہوئی ہے، تم اس کو عورت کہتے ہو؟ میں تمہیں بتلاتا ہوں عورت کون ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ وقت اخیر آیا، اپنے خاوند کو بلایا اور ارشاد فرمایا علی رات کی تاریکی میں مجھے دفنانا، میں مر جاؤں گی تو دن کو نہیں۔ کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد بھی کسی مرد کی نگاہ میرے جسم پہ پڑے۔ عورت اس کو کہتے ہیں جو ننگی باہر نکلتی ہے، ڈھولک پہ تھراتا ہے جس کا جسم، انگ انگ جدا کر کے دکھاتی ہے، فضول حرکت کرتی ہے، فضول حرکت سے بیٹھتی ہے، تم اس کو عورت کہتے ہو؟ نہ اللہ کہتا ہے، نہ محمد کہتے ہیں، نہ غیرت مند مسلمان کہہ سکتا ہے۔ یہ عورت نہیں ہے، تذلیل عورت ہے، توہین عورت ہے۔ یہ عورت کے حقوق کی بات کر کے اس کے حقوق خود چھیننا چاہتی ہیں، یہ تو مرد ہے۔ وقت ہوتا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بات، پاکستان بنایا کوشش کر کے علامہ اقبال، قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے، ان میں ایک مسلم لیگی جو کم از کم میری عمر کے ہوں گے نا، انہیں نوائے وقت میں ایک ڈائری پڑھی ہوگی، میم شین کی ڈائری، اس کا نام تھا محمد شفیع، وہ اخبار میں لکھتا تھا تو میم شین کی ڈائری، مسلم لیگی تھا۔ علامہ اقبال کو پیغام دیا
کہ شادی ہے ہمارے ہاں، بما اہل عیال آئے، کہاں چلا گیا؟ اور غیرت غیرت ہی ہوتی ہے، اور جس میں ہو. علامہ اقبال ہاتھ لٹکائے اکیلا ہی. ماما شفیع صاحب کہتے ہیں کہ اقبال میں نے تجھے کہا تھا بما اہل عیال، کہنے لگا نہیں، ہماری عورتیں. تھوڑا سا مسلمان تھا نا. اقبال کہتا ہے ہماری عورتیں مردوں اور عورتوں کے اختلاف میں نہیں آ سکتی. جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں وہاں ہماری عورتیں نہیں آ سکتی. کہنے لگا آپ کی عورتوں کے لیے میں نے علیحدہ بندوبست کیا ہوا تھا. اقبال نے جو جواب دیا آج تمام ان لوگوں کے سر پہ جوتی ہے جو یہ کہتے ہیں عورت کو حقوق کے لیے بازار میں آنا چاہیے، ڈانس کرنے چاہیے، ڈھول مارنا چاہیے، تالیاں لگانی چاہیے، ہار ہو کرنی چاہیے، یوں چھاتی ننگی کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے. جوتی ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ محمد شفیع جو عورتیں مردوں سے اختلاط رکھتی ہیں اقبال کی بیوی ان عورتوں میں بھی نہیں بیٹھ سکتی. کہتا ہے یہ بھی مرد ہوتے ہیں. عورتیں مرد جو اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اقبال کہتا ہے یہ عورتیں بھی عورتیں نہیں ہوتی، یہ مرد ہوتے ہیں، اس لیے ان عورتوں میں بھی ہماری عورت نہیں آ سکتی. ایمان تو یہ ہے. مومن اس کو کہتے ہیں جب تک اس آواز کو نہ اٹھایا گیا آہستہ آہستہ یہ چلنے والی ہوا ہمارے گھروں میں بھی آئے گی. اور جب آوارگی کا یہ عالم ہوگا کہ حکمران عدالت ان پہ سایہ کیے ہوگی اپنی طاقت کا، تو پھر اس سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا. ایک چیز روک سکتی ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، قرآن کی تلاوت، قرآن کے اسباق، قرآن کو پڑھنا، محمد رسول اللہ کے فرمان کو پڑھنا. اگر یہ ہوا تو ٹھیک، وگرنہ انتظار کرو اس گھڑی کا جب اللہ کے عذاب اور عطاب میں ان عورتوں کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جائیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.